بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی۔ ملک میں بہت اہم ترین خبریں ہیں، لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار بابر کی اہم پریس کانفرنس ہوئی، جس میں واشگاف لفظ پہ کہہ دیا کہ امریکہ سے آنے والے مراسلے میں سازش کا لفظ نہیں تھا، سازش کا لفظ نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف ایک غیر ملکی طاقتوں کے ذریعے مہم چلائی جا رہی ہے، جس کا منہ توڑ جواب دیں گے اور تمام حالات سے واقف ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان سے اڈے مانگتا تو فوج کا بھی یہی جواب ہوتا ہے، ایبسلوٹلی ناٹ، ایبسلوٹلی ناٹ۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واشگاف لفظوں میں بتایا کہ پاکستان اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی ملک ہے، اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج کے خلاف جو سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس کے تمام حد و حال سے واقف ہیں اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج ایک ڈسپلن فورس ہے اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ موجودہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے نہ ایکسٹینشن مانگی ہے، نہ ان کو دی جا رہی ہے، اور وہ 29 نومبر کو اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ ان واشگاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ پاک فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے اور اپنی عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ناکام بنا دیا جائے گا، اور پاک فوج کے خلاف جو سوشل میڈیا پر زہریلا پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے، اس کی بیرونی تانے بانے بھی مل رہے ہیں اور اس سلسلے میں حکومت گرفتاریاں کر رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پوری قوم اپنی فوج اور اس کی لیڈرشپ پر اور فوج اپنے کمانڈر پر فخر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں بی بی سی کی سٹوری جو 9 اپریل کو ایک آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی کی ایک ہیلی کاپٹر آمد کو واہیات اور جھوٹا اور بیہودہ قرار دیا، انہوں نے کہا 9 اپریل کو آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں نہ آرمی چیف گئے نہ ڈی جی آئی سے گئے، اور اس سلسلے میں بیہودہ اور واہیات سٹوری ہے بی بی سی کی۔ انہوں نے ایک ایک سوال کا تفصیلی جواب دے کے پاکستان میں ہونے والی کیا سرائیوں کو زمین بوز کر دیا۔ ناظرین، آج پاک فوج کے تعلقات شعبہ کے ڈی جی آئی ایس پی ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل افتخار بابر نے تفصیلی پریس کانفرنس میں اہم ترین سوالوں کے جواب دیے، اور انہوں نے واشگاف لفظوں میں آج دنیا کو پیغام دیا کہ پاک فوج کی کردار کشی کے لیے جو مہم چلائی جا رہی ہے اس سے آشنا ہے اور ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ یہ ایک منظم سازش ہے جس کے تانے بانے بیرون ملک بھی بنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس موقع پر انہوں نے خصوصاً کہا کہ فوج یونٹی کمانڈ پر یقین رکھتی ہے اور اپنے کمانڈر پر بھرپور یقین رکھتی ہے، اور اس سلسلے میں آرمی چیف کی جو کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ آرمی چیف ایکسٹینشن کے لیے بارگیننگ کر رہے ہیں، نہ وہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، نہ ان کو دی جا رہی ہے، اور 29 نومبر کو اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف پر جب انہوں نے اوتھ لیا تھا تو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔ ناظرین، اس موقع پر آرمی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار بابر نے ایک اہم ترین سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 اپریل کو جو یہ خبر چلی تھی آرمی چیف یا ایک کوئی جرنیل سی ایم سیکریٹریٹ یا سی ایم ہاؤس گیا، اسے بیہودہ اور جھوٹا قرار دیا۔ انہوں نے کہا اس کے ثبوت کسی کے پاس ہے تو وہ لے کر آئے، ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ 9 اپریل کو نہ ہمارے آرمی چیف گئے نہ کوئی جرنیل ادھر گیا، یہ بیہودہ جھوٹ اور بیس لیس بات ہے۔ انہوں نے کہا، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جو رات کو عدالتیں لگی ہیں فوج سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔
ایک سوال انہیں کیا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی رات کے 12 بجے عدالتیں نہیں رہی، تو انہوں نے کہا پاکستان میں عدالتیں آزاد ہے اور ہم ان میں انٹرفیرنس نہیں کرتے، یہ سوال ان سے کیا جائے۔ اور انہوں نے بارہا کہا کہ پاک فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، پاک فوج صرف اور صرف ملک کی آئینی حکومتوں کے تحت متحد ہے اور ملک کی حفاظت کی جان و مال۔ انہوں نے اس موقع پر کہا ہزاروں فوجوں، افسروں اور جوانوں کی شہادت صرف ملک کی سلامتی اور چپے کی حفاظت کے لیے، ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا جو امریکہ سے مراسلہ آیا تھا اسے ڈیماش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اس مراسلے میں سازش کا نتیجہ نہیں تھا، ہم پاکستان کے کاموں میں مداخلت تھی، مداخلت کا ذکر تھا جس پر سفارتی سطح پر اس کا سخت جواب دیا گیا۔ اور انہوں نے اس موقع پر کہا نیشنل سیکورٹی کونسل میں اس کا جواب تفصیل سے دے دیا گیا ہے، تاہم سازش کا لفظ اس میں نہیں، ڈیمالش کا۔ اور یہ لفظ انہوں نے تسلیم کیا کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی گئی۔ اور اس موقع پر انہوں نے سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب تھے تو انہوں نے امریکہ کو اڈے مانگنے پر جواب دیا تھا۔ تو اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل افتخار بابر نے کہا کہ ہمیں علم نہیں، لیکن اگر فوج سے بھی اڈے مانگے جاتے تو فوج بھی یقیناً ایبسلوٹلی ناٹ کہتی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو چاہیے اور سیاستدانوں کو چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی صورت میں آرمی چیف یا کسی جرنیل نے حکومت سے معاملات حل کرنے کا نہیں کیا تھا۔ حکومت کی طرف سے آفر آئی تھی کہ 3 آپشن ہوں گے، ملک میں سیاست ایمیکیبلی چلی جائے تو اس کے لیے ایک رول ادا کیا گیا، لیکن آئینی اور قانونی طور پر بدقسمتی ہے حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی۔ اس موقع پر انہوں نے ناظرین یہ بھی کہا کہ آرمی چیف 29 نومبر کو ریٹائرڈ ہو جائے گا اور ان کی ایکسٹینشن کا بات زیر کبھی آیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی عمل سے فوج کو دور رکھا جائے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں۔ انہوں نے کہا اگر اس موقع پر پاکستان میں یا بیرون پاکستان سے کسی نے بھی پاکستان کی طرف اور پاک فوج کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھ نکال دی جائے گی۔ پاک فوج کے افسروں نے جس قربانی سے ملک کی حفاظت کی ہے اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس موقع پر ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اعلامیہ آیا تھا، مراسلہ آیا تھا، وہ غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی تھی اور وہ اندرونی مداخلت کا بھی ذکر تھا۔ پوری قوم اپنی لیڈرشپ پر فخر کرتی ہے۔ اور انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ایکسٹینشن کے سوال سے گریز کیا جائے، نہ ایکسٹینشن آرمی چیف نے مانگی نہ ان سے دی گئی، اور فوج کو تقسیم کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پاک فوج اپنے آرمی چیف کے ایک اشارے پر اور اپنے ملک کے لیے جان اور مال قربان کرتی رہی اور کرتی آئی ہے۔ اور پاک فوج لاہور میں ہونے والے ایک میجر پر تشدد پر انہوں نے کہا پاک فوج اپنے افسر اور جوان کو تنہا نہیں چھوڑے گی، لیکن یہ غنڈہ گردی اور بدماشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین انہوں نے سوشل میڈیا پر بیرونی ہاتھ پر بھی ذرایا اور کہا کہ سوشل میڈیا پر پھیلایا جانے والا زہریلی پراپوگنڈے کے تمام تانے بانوں کے ان کے علم میں ہیں اور وہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ آج انہوں نے تاہم اس بات کا ذکر کیا کہ اپنی بات میں کہا کہ اس مراسلے میں سازش کا نتیجہ نہیں، جو عمران خان اور سابق حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ وہ سازش ہے۔ آرمی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کا اعلامیہ کی حد تک کہا، اس میں سازش کا ذکر نہیں تھا۔ پریس بریفنگ میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں بحث کے نکات پر بحث نہیں کر سکتا، لیکن میرے خیال میں اجلاس کے اعلامیے میں پھر انہوں نے 2-3 دفعہ دہرایا یہ نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت بارے میں بھی بیس لیس باتیں ہیں۔ امریکہ کی جانب سے فوجی اڈے پر بھی انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا، ڈی جی آئی پر کہنا تھا کہ پاکستان سے اڈوں کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، اگر مطالبہ کیا جاتا تو فوج کا موقف بھی سابق وزیر اعظم کی طرح ایبسلوٹلی ناٹ ہونا تھا۔ اس موقع پر ڈی جی آئی ایف نے ایک سوال کے جواب میں کہا سابق وزیر اعظم نے سیاسی بحران کو حل کے لیے آرمی چیف سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے واضح کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آپشن نہیں دیا گیا۔
میجر جنرل افتخار بابر نے اسٹیبلشمنٹ کی اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کے متعلق کو چلنے والی قیاس رائیوں پر بھی کہا کوئی سچائی نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے. اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بیرونی اثر و رسوخ کے ذریعے بڑھایا جا رہا ہے. کچھ دراڑیں ضرور وجود رکھتی ہیں جنہیں بیرونی اثر و رسوخ سے بڑھایا ہے اور انہیں ہم نیست و نابود کر دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کا سیاست اور نیشنل سیکورٹی کو سے متعلق خیالات کی منفی شکل دی جا رہی ہے. اس میں کچھ خیالات حقیقی بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کی بیرونی اثر و رسوخ سے اعلیٰ تیزی سے کے ساتھ بڑھایا جا رہا ہے جسے بغیر تصدیق کے آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا میڈیا کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ناظرین ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر جانبدار اور غیر جانبدار کی لڑائی سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ فوج ایک یونٹی کمانڈ کے فیکٹر پر چلتی ہے. چیف آف آرمی سٹاف کی جانب دیکھتی ہے اور اس میں آرمڈ فورس بھی دیکھتی ہے. آج تک اس میں تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی، انشاءاللہ آئے گی. اور پاک فوج میں غلط فہمیاں کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ فوج کے اندر کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں اور پوری فوج ایک لیڈرشپ پر فخر کرتی ہے. انہوں نے کہا نیشنل سیکورٹی کا دارومدار سیاسی عدم استحکام پر ہے. دفاع اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. سیاسی عدم استحکام عنصر اور اس طرح کی باتوں پہ انہوں نے بھرپور جواب دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ کے آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی آرمی کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں اور آپریشن رد الفساد کے تحت حالیہ اقدامات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں اور فارمیشن کانفرنس میں ہونے والی بات چیت سے بھی آگاہی دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ 2 روز قبل آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کانفرنس ہوئی اور اس میں پاکستان کے آرمی کے تمام فارمیشن کمانڈروں نے شرکت کی. انہوں نے کہا تھا شرکت کی اور تمام پہلوؤں پر غور کیا. کانفرنس کے شرکا نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اور خطے کے حالات کے تناظر میں درپیش مسائل اور سیکورٹی پر چیلنجز اور ان کے حوالے سے سیکورٹی اور انٹیلیجنس بریفنگ دی گئی جس پر پاک فوج نے اس نرنے کی اہمیت کو اور کردار کو سراہا. انہوں نے کہا پاک فوج نے بہت زیادہ قربانیاں دے کر اس ملک میں امن قائم کیا اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا. انہوں نے بتایا کہ اس سال 3 ماہ کے اندر صرف 128 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جنم رسید کیا گیا اور 270 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. اور ان آپریشن میں پاک فوج کے افسر اور جوانوں نے 97 جوانوں نے شہادت نوش کی اور شہید کے لیے وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. اور انہوں نے کہا پوری قوم کو اپنے بہادر فوج کے افسر اور جوانوں کی لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اس موقع پر ناظرین انہوں نے مزید کہا کہ 29 اپریل کو فرائض کی ادائیگی کے دوران جامع شہادت نوش کیا. اب تک پاکستان میں فوج کے 168 افسر اور جوان مختلف اقوام متحدہ مشن کے دوران بین الاقوامی کوششوں کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. ناظرین اس موقع پر آئی ایس پی آر نے کہا کہ تعمیری اور تنقیدی مناسب ہے لیکن افواہ سازی سے گریز کرنا چاہیے اور ملک کے خلاف سازشوں کو پبنا نہیں دینا چاہیے. اس حوالے سے انہوں نے کہا پاک فوج اور اس کی قیادت کے حوالے سے پروپیگنڈا ایک منظم گنوانہ پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے جس کو کاؤنٹر کر کے اور اس کا تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے معاشرے میں امن اور فوج کے درمیان تقسیم اور انتشار پھیلانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے. اس موقع پر شگاف لفظوں میں ان کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دن رات محنت کر کے دھمکیوں اور سازشوں کے خلاف چکنا رہتی ہے اور اس کے خلاف کام کر رہی ہے. اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، ناکام کر دیا جائے گا. اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیا جائے گا. پاک فوج کا ہر افسر اور جوان ہر وقت پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. اس موقع پر ناظرین آرمی چیف ڈی جی آئی ایس پر کی سوالات کے بعد بہت سے سوال یہ ہیں کہ وزیر اعظم اگر اس میں سازش کا ذکر نہیں ہے تو وزیر اعظم کیوں کہتے ہیں، جبکہ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اور رانا ثناء اللہ جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں جو متوقع کہا جا رہا وزیر
داخلہ آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ماضی میں ہمیشہ فوج کی انٹرفیرنس نہیں رہی، سیاست میں مداخلت رہی ہے، یہ شیری رحمان صاحبہ نے بھی کہا اور رانا ثناء اللہ نے کہا۔ انہوں نے کہا آج کل نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے۔ اگر فوج کی انٹرفیرنس رہتی تو عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو آئندہ بھی سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے بعد 9 اپریل کو جو حکومت کے خلاف عدم اعتماد عمران خان کی حکومت کے خلاف ہوئی تھی، اس کے کئی سوالات کو ایک سوال کر کے جواب دیا گیا، لیکن وزیر اعظم عمران خان جو کہتے ہیں اگر یہ لفظ اس مراسلے میں لکھا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو نکالا جائے ورنہ سخت مشکلات ہوگی ورنہ ہم معاف کر دیں گے، تو میرے خیال میں تو یہ مداخلت ہے۔ لیکن اعلامیے میں جو ذکر ہوا ڈی جی آئی ایس پی نے اس سے کیا، اب آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن میں اس مراسلے کو سچا ثابت کرنے میں اور اپوزیشن کو جھوٹا ثابت کرنے میں اب لگتا ہے دنگل ہوگا، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو موجودہ حکومت کو گرانے کی مہینے کی ڈیڈ لائن دے چکے ہیں۔ پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کے بعد اب اگلے ہفتے وہ کراچی میں جلسہ کریں اور لاہور کے مینار پاکستان میں اہم 3 انکشافات کریں گے کہ ان کی حکومت میں گرانے میں کون کون سے اعمال، کون کون سے اہم لوگ شامل تھے، اس بارے میں بعد پردہ نشینوں کو بے پردہ کرنے کا وزیر اعظم نے عزم رکھا ہے۔ اور آج وزیر اعظم کے 129 اراکین اسمبلی کے استعفے قبول کر لیے گئے ہیں، جس سے پارلیمنٹ کی حیثیت خاصی کمزور ہو گئی۔ یہ ساری صورتحال آپ تک رکھی۔ پاکستان زندہ باد۔